ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر پرچم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر پرچم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ لاؤ رب العرش جن کو جو ملا ان سے ملا، لاؤ رب العرش جن کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض اور معروف سے بیشتر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عقیدت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اے لوگوں، تمہارے درمیان نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور تمہارا مشکل میں پڑنا ان کو گرا معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ کے گنہگار امتی اور رسول اللہ کی نیکوکار امتی جب یہ مشکل میں پڑتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو ہمارے رسول اعظم جو گنبد خضرا میں آرام فرما ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ محبت کا اس قدر گہرا رشتہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے ساتھ میں ہے، اور اللہ فرماتا ہے، جو میں مطلب بتا رہا ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ ان کے امتی بخشے جائیں، ان کو معاف کر دیا جائے، اور وہ مومنوں پر مہربان ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں۔ مسلمانوں، یہ رب کا کلام ہے، جو مطلب میں نے بیان کیا ہے یہ میں نے اپنے گھر سے نہیں کیا، یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امت سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ ذرا آپ غور تو کریں کہ امتی گناہ گار ہے، ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو رسول پاک کو یہ گوارا نہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں پریشانی ہوتی ہے، اور ہمارے رسول اعظم کی یہ خواہش ہے کہ میرے آقا کے سارے امتی
ایمان والے بھلے کتنے گنہگار ہوں بخش دیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب معراج میں تشریف لے گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا سے فرمایا کہ محبوب اگر آپ چاہو تو مجھ سے معاملہ طے کرا لو، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے کے چلے جائیں۔ لیکن میرے آقا کی خواہش کیا ہے؟ سارے گناہ گار جتنے بھی امتی ہیں ایمان والے سبھی بخشے جائے، بھلے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں۔ پھر رب نے فرمایا تو تم اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میں تمہیں حق شفاعت عطا کرتا ہوں۔ تو ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق شفاعت کو قبول فرمایا، اور ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل میدان محشر میں 1000 سال تک، 1200 سال تک، 800 سال تک وہ لوگ جو اپنے گناہوں کے باعث جہنم کی آگ میں جلیں گے، ہمارے رسول اللہ اپنی سفارش سے انہیں جنت دلائیں گے اور جہنم سے نجات دلائیں گے۔ مسلمانوں، یہ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب بتائیں وہ رسول جو رؤوف ہے، رحیم ہے، امت کو اگر کانٹا چبھ جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر جب ان کے سامنے امت کے عذاب کی بات ہوگی تو کس قدر تکلیف ہوگی، کس قدر غمزدہ ہوں گے، کس قدر فکر مند ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید میں امت کے تعلق سے عذاب کی آیت نازل ہوئی تو ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے اور کسی صحابی رسول کو کچھ بتائے بھی نہیں۔ آپ تشریف لے کر کے گئے ایک پہاڑ میں، اور اس پہاڑ کے کھو کے اندر آپ تشریف لے آئے اور آپ نے رب کو منانے کے لیے سجدے میں گئے، اپنے رب کو منانے کے لیے۔ کن کے لیے؟ ہم جیسے گناہگار امتیوں کو بخشوانے کے لیے ہمارے اور آپ کے رسول پہاڑ کے کھو میں رب کو منانے گئے ہیں اور سجدے میں کہہ رہے ہیں یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے میرے اللہ میرے امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، اے میرے اللہ میرے امت کو بخش دے۔ اب مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے رسول نے ایک ضابطہ دیا، ایک اصول دیا کہ رب کو منانا سیکھو، رب کو مناؤ، اس لیے کہ رب کو اگر منانا چاہو گے تو رب مان جاتا ہے۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہمیں منانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمیں اس دنیا میں پولیٹیکل ایک لیڈر جو ہوتا ہے ان کو منانا تو آتا ہے، اگر ہمیں ان سے کوئی کام لینا ہو تو ہم ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، انہیں منا لیتے ہیں اور اپنے کام کو نکال بھی لیتے ہیں اور اپنے اس فن پر فخر کرتے ہیں۔ مگر مسلمانوں، اسی طرح رب کو بھی منایا جا سکتا ہے اور رب مان بھی جاتا ہے، مگر ہمارے دل میں وہ جذبہ، وہ شوق ہونا چاہیے، وہ شوق ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ ذوق و شوق تو ہے، یہ جذبہ تو ہے کہ دنیا دار لیڈروں کو منایا جائے، ان سے فائدہ حاصل کیا جائے، مگر ہمارے دل کے اندر یہ ذرہ برابر ذوق نہیں ہے کہ ہم سجدے کر کے اپنے رب کو منا لے، تسبیح و تحلیل کر کے اپنے رب کو منا لے، ذکر و اذکار کر کے اپنے رب کو منا لے، کیونکہ رب بھی مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے تو بے شمار بے حساب انعامات و اکرامات کا انعام و اکرام سے نوازتا ہے، مگر ہمارے اندر یہ شوق و ذوق ہی نہیں ہے مسلمانوں۔ لیکن ہمارے رسول اللہ نے یہ ضابطہ دیا کہ تم اپنے رب کو منانا سیکھو اور سجدے کرو، اپنے رب کو مناؤ، یقیناً رب مان جاتا ہے۔ مسلمانوں، بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی وہ مصلی بچھا لیتے تھے اور سجدے میں گر جاتے تھے اور اپنے رب کو منانا شروع کرتے تھے، رب مان بھی جاتا تھا اور انہیں عطا بھی کر دیتا تھا۔ مسلمانوں، اگر آج ہم بھی یہ معمول اپنا لیں، یہ طریقہ اپنا لیں، یہ ضابطہ، یہ اصول اپنے زندگی کے اندر داخل کر لیں، اور جب ہم خوشحال ہوں یا غمزدہ پریشان ہوں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور سجدے میں گر جائیں اور اپنے رب کو منائیں کہ مولا میری کیا حقیقت ہے، میری کیا اوقات ہے، مولا جو کچھ نوازا ہے تو نے ہی تو نوازا ہے، مولا میری
کی حقیقت تو یہ ہے کہ میں تیرا بندہ، تیرے بارگاہ میں نہ کھڑا کرنے والا، اور تو خالق ہے۔ تیرے عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تیرے جاہ و جلالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، اگر ہم رب کو سجدے میں اپنے رب سے کلام کریں، ان کے ساتھ عاجزی و انکساری والا معاملہ اپنائیں تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ فرمائے، ہمارے ساتھ بھی بہتری کا معاملہ فرمائے، ہمارے ساتھ بھی بخشش کا معاملہ فرمائے، ہمارے ساتھ بھی مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ مگر یہ اصول، یہ ضابطہ ہم نے اپنے دنیا داری امور کے لیے بنا کے رکھا ہے، آخرت کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ اسی دنیا میں ہمیں رہ جانا ہے جہاں سے ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں آج ہمارا معمول ایسا ہے اور ہم نے ایسا ماحول بنا لیا ہے کہ ہم جب مسجدوں میں آتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، مگر ایسے بھی حضرات ہیں کہ جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو چونکہ مسجد تو اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، تو یہ تو جنت ہے، مگر کچھ لوگ آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہ جہنم ہو۔ بس وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کب جلدی سے فارغ ہو جائے، کب جلدی سے یہاں سے نکل جائے۔ مسلمانوں ہم نے آج نماز پڑھا ہے تو فقط ان کو رسمی بنا کر پڑھا ہے۔ اگر ہم اللہ کو منانے کے غرض سے پڑھتے، اللہ کو راضی کرنے کے غرض سے پڑھتے تو آج جو نوبت ہم پر آئی ہے، آج جو غیروں نے ہم پر مظالم ڈھائے ہیں، ان کی اوقات نہیں تھی کہ وہ ہمیں آنکھ دکھا سکتے تھے۔ مگر کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سارے امور دکھاوے کے ہیں، ریاکاری ہیں، اور ریاکاری اتنا بڑا جرم ہے، میرے آقا نے اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ اور کل میدان محشر میں ریاکاریوں کو جب اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جب وہ اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے تو رب اپنے جو رب کو منانے کے لیے دنیا میں عمل کرتا تھا، رب اسے نوازے گا، اور وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے اچھے کام کرتے تھے، اچھے عمل کرتے تھے، رب اسے دھتکار دے گا، جا انہی سے مانگ جن کو دکھانے کے لیے تو اچھا عمل کرتا تھا۔ مسلمانوں دکھاوا رب کو پسند نہیں ہے، دکھاوا رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یقیناً نماز تو مومنوں کی ہتھیار ہے۔ اگر آج بھی ہم رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، یقیناً حکومت ہماری جاگیر ہوگی۔ ہمیں کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں جو ہے گندی نظر سے دیکھ سکے یا حقیر نظروں سے دیکھ سکے، مگر ہم نے یہ چیز خود اپنے اوپر لاد لیا ہے، اس لیے کہ ہم نے دکھاوے والا عمل شروع کر دیا ہے، ہم رب کے لیے تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا کرے، دنیا میں ذلت و خواری سے بچائے، آخرت میں بھی عزت عطا کرے، آخرت میں بھی ذلت و خواری سے بچائے، تو پھر آپ کو اس ضابطہ، اس اصول کو اپنے زندگی کے اندر داخل کر لینا پڑے گا کہ آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر کام اللہ کے رضا کے لیے ہو، رسول اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ یقیناً جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، اور اس دنیا سے جب جائیں گے تو فرشتے آپ کو مژدہ سنائیں گے کہ اے آنے والے مبارک ہو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہے اور تم کامیاب ہو کر کے آ رہے ہو۔ تو مسلمانوں کس کی خواہش نہیں ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو کامیاب ہو کر کے جائے، تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جائے، عذاب قبر سے محفوظ رہے۔ تو یقیناً ہم سب مسلمانوں کی یہی خواہش ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائے تو ہمیں قبر کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ جس طرح دنیا میں ہم تمام عیش و آرائش کے انتظام کرتے ہیں اسی طرح وہاں بھی اللہ ہمیں آرام فرمائے۔ تو اگر آپ وہاں چاہتے ہیں کہ ہمیں آرام اور سکون میسر آئے تو وہاں کے لیے بھی تمام انتظامات آپ کو یہیں پہ کرنی پڑے گی، اور وہ انتظامات کیا ہیں کہ آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر کام اللہ کے رضا کے لیے ہو، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ یقیناً اگر آپ دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے تو پھر میدان محشر میں بھی دھتکار دیے جائیں گے کہ آپ کو حکم ہوگا کہ جاؤ انہی کے پاس، انہی سے اپنا اجر مانگو، انہی سے اپنا بدلہ مانگو، جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے۔
اور رب کو دکھانے کے لیے کریں گے تو رب آپ کو بے حساب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بے حساب نوازنے والا ہے۔ تو مسلمانوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اور آپ کے رسول جب امت پر عذاب ہونے والی آیت نازل ہوئی تو پہاڑ کے کھو میں تشریف لے گئے اور رب کو منانا شروع کر دیے، رب کو منانے لگے، یا رب حبلی امتی۔ ادھر صحابہ اکرام پریشان ہیں، مدینے کی گلیاں ویران ہیں، مدینے سے رونق ختم ہو چکی ہے، مدینے کے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تھا، صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں نکلتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک جنگل سے گزرتے ہیں، ایک پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، کیا تم نے میرے نبی محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ وہ چرواہا کہتا ہے کہ یہ نام، اتنا خوبصورت سا نام میں نے تو سنا ہی پہلی بار ہے، میں نے تمہارے نبی کو تو نہیں دیکھا، البتہ اس پہاڑ کے خو میں ایک شخص جو ہے رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، اور ان کی آواز میں اتنا درد ہے، اتنی تکلیف ہے کہ ان کی آواز سن کر کے میری بکریوں نے گھاس کھانا بند کر دیا ہے، گھاس کھانا بند کر دیا ہے، گھاس جو ہے کھانا چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے نبی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے کہ جن کے تکلیف سے جانور کھانا ترک کر دے، درندے کھانا چھوڑ دے، چرندے پرندے کھانا چھوڑ دے۔ یقیناً وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی ذات ہوگی۔ اللہ اکبر، جب صحابہ اکرام پہاڑ کے اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں، امت کی بخشش رب سے طلب فرما رہے ہیں، رب سے امت کی بخشش مانگ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ تو آپ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، مسلسل امت کی بخشش اپنے رب سے طلب فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی اسنا میں حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں تشریف لے آتی ہیں، اور تشریف لے آنے کے بعد اپنے ابا جان کو منانے لگتی ہیں، ابا جان آپ سجدے سے سر کو اٹھائیں۔ اللہ اکبر، پھر حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرض کرتی ہیں کہ بار الہ، تیرے حضور عاجزی کا، انکساری کا یہ معتبر طریقہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے کہ عرب کے رہنے والے جو اپنے عمامہ کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اپنی عزت سمجھتے ہیں، جب تیرے سامنے وہ عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو نیچے اتار دیتا ہے، پھر تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے اللہ، میں تیری بندی فاطمہ، تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ، میں اپنے چادر جو میری عزت ہے، میری آبرو کی حفاظت کرتا ہے، میں اس کے ذریعے سے دعا مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کے ذریعے سے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دعا مانگنا چاہتی تھی، اس چادر کو اتار کر اس سے پہلے حضرت جبرائیل امین آ جاتے ہیں اور یہ بشارت، یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی فریاد قبول فرما لیا ہے، آپ کی طلب کو مقبول فرما لیا ہے، آپ سجدے سے سر کو اٹھائیں۔ اللہ اکبر، پھر ہمارے اور آپ کے رسول سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اور قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ہے، قرآن مجید میں واضح آیت ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو سید المفسرین ہیں، جو مفسرین کے سردار ہیں، جو صحابہ میں تابعین تبع تابعین میں قرآن سمجھنے میں بڑے مہارت رکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے گھر والوں کا مزاج دوسرے کے مد مقابل زیادہ سمجھتا ہے، لہذا رسول اللہ میرے گھر والے ہیں اور میں ان کے مزاج کو دوسروں کے مد مقابل زیادہ سمجھتا ہوں کہ میرے رسول اعظم کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آفر دیا کہ آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک آپ کا رب آپ کو دیتا رہے گا، تو مجھے یقین
یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ایمان والے چاہے وہ کتنے بھی بڑے گناہ گار ہوں جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک میرے مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ تو مسلمانوں وہ رسول جو ہم سے اور آپ سے اس قدر محبت فرماتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں۔ میں اپنے بیان کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔